اس کو چپیڑ نہ دیتا. قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اتار کے اس کو مارتا، کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی، اور یہ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو روایتی جو ہیں بدتمیز آدمی ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ لڑا ہے. مجھے تہذیب بتانے والے یہ صاف ہی بتائیں گے کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس وقت بھی ان کو تہذیب یاد آئی تھی، اور جب پی ٹی آئی کے لیڈران کے خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے دمکایا، ڈرایا اور اغوا کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کسی کو تہذیب یاد آتی ہے؟ اور تہذیب جو ہے نا، اب تو پاکستان میں تہذیب سنڈے کا وہ کیا کہتے ہیں، سانڈے کا تیل لینے ادھر گئی ہے ایون فیلڈ، اور وہاں پہ وہ نہاری اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہے ہضم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے. تو لہٰذا مجھے ٹکٹ ہو گیا ہے. ہاں ٹکٹ ہو گیا، لیکن دیکھو تہذیب، آپ اس میں بھی تہذیب دیکھیں نا. آپ کے پورے آئین کا جو ہے انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے، آپ کی بنیادی حقوق کو جو ہیں، اور آپ کو یہ چپیڑ نظر آ رہی ہے. اور چپیڑ جو ہیں اس کو چپیڑ نہ دیتا، اس کو چپیڑ نہ دیتا. قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اتار کے اس کو مارتا، کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی، اور یہ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو روایتی جو ہیں بدتمیز آدمی ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ لڑا ہے. تو منصور علی خان صاحب کے حوالے سے کیا کارروائی کریں گے آپ؟ جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا، بات یہ نہیں ہے، بات ہے جرنلزم کی ایتھکس کی. اگر وہ منصور علی خان اپنے ولاگ میں یا بادامی صاحب اپنے ولاگ میں اس کو اس جو ہماری میراتھن ہوئی تھی یا جو ریسلنگ ہوئی تھی یا جو کچھ ہوا تھا، اس میں وہ اس کو جتوا رہا ہے اور مجھے پینٹی پڑھوا رہا ہے، تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں، وہ میرے اہل خانہ، میرے عزیز و اقارب، میرے جاننے والے پاکستان تحریک انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے، ہر لفظ سے توہین کا پہلو ابھرتا ہے، اس سے ڈیفیمیشن ابھرتی ہے. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے افنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا. تو میں کہیں مرا ہوا تھا، مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا. انہوں نے جناب علی ولاگ در ولاگ کیے، اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں. لہٰذا قانون دیکھیں، میں نے تو پھر بھی ان کا احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے. اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے. جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں، منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لا کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے. یہ ایک سبق ہوگا، یوں بات سن کے معذرت کر کے ختم کر کے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہے، میں نے ہر ایک کو، کیونکہ میں نے 6 جو میرے وکلاء ہیں ان کو یہ کام تفویض کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر اس پہ خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہے میری توجہ ہٹ جائے گی. یہ میری لیگل ٹیم ہے، 22 میرے ایسوسیٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. تو لہٰذا وہ جانے، اور جن کے خلاف، اور یہ 3 نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ ولاگس کیے ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا قانون کا چپیڑ ان پہ بھی پڑنا چاہیے. یعنی کوئی راضی نامہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے؟ کون سا راضی نامہ؟ راضی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی قصداً توہین کرتے ہیں، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، میں عاجز آدمی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، مجھے لیکن اگر کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے وکیل ہو، اگر کوئی شخص قصداً میری توہین کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈیفیم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے کیا راضی نامہ کرنا ہے؟ تو میں نے